الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال تبارك وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صدق الله العظيم. اس وقت اس ملک میں دو بہت بڑے اور اہم مسئلے ہیں جن پر پورے ملک کے مسلمانوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ایک مسئلہ ہے بابری مسجد کا اور دوسرا مسئلہ ہے طلاق کے سلسلے میں لائے جانے والے نئے قانون کا. اسلام میں مسجد کو بڑی اہمیت، عظمت اور تقدس حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی عظمت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ احب البقاع الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں محبوب مقام اگر کوئی ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا. المساجد بیوت اللہ فی الارض، کہ مسجدیں روئے زمین پر اللہ کا گھر ہیں. جس طرح زمین کے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کو ستارے چمکتے دمکتے روشن اور منور نظر آتے ہیں، اسی طرح جب آسمان کی مخلوق یعنی اللہ کے فرشتے زمین کی طرف نظر کرتے ہیں تو ان کو زمین کے وہ مقامات روشن اور منور چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں جہاں اللہ کے گھر یعنی مسجدیں قائم ہیں، جہاں اللہ کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے. جن جگہوں کو اللہ کی مسجد کے نام سے منسوب کر دیا گیا، آسمان کی مخلوق ان کو منور اور روشن دیکھتی ہے. یہ بات بھی حدیث شریف میں ارشاد فرمائی گئی. آپ قرآن مجید پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسجد کی کیسی عظمت اور اہمیت ہے. آپ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں پڑھیں کہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے دونوں باعظمت پیغمبر وہ اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں. اس وقت کو یاد کرو. اور وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پاک پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما. مسجد کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے مسجد کی تعمیر کا کام ان لوگوں سے لیا جن کو اس روئے زمین کے منتخب بندوں میں شامل کیا گیا تھا. انبیاء مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. انہی کے تذکرے میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو پابند کیا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو، اطہر بیتی للطائفین والعاکفین، ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو. مسجد کی خدمت انبیاء علیہ السلام کے سپرد کی گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ
کہ مسجد سے تعلق ایمان کی نشانی ہے. اذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فاشهدوا له بالایمان. جب تم کسی شخص کو مسجد میں زیادہ آتا جاتا دیکھو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو. اس شخص کے دل میں ایمان ہے, اس شخص کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھر مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں, وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد سے تعلق ایمان کی نشانی ہے. اس کے برعکس جو مسجد سے روکے, جو مسجد کی تخریب اور ویرانی کا کام کرے, جو مسجد سے لوگوں کو دور ہٹائے, اس کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا. قرآن مجید کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر مسجدوں سے لوگوں کو روکے, اس بات سے روکے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اور مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرے, مسجدوں کو کی تخریب کی کوشش کرے. اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ فرعون نے کتنے زمانے تک لوگوں کو ستایا, کتنے سالوں تک لوگوں کو پریشان کر کے رکھا, لاکھوں لوگوں کو اپنے آگے جھکاتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر غلام بنا کر رکھا. آپ قرآن مجید میں وہ واقعات پڑھیے. وہ وقت بھی آیا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, جب فرعون کے اشارے پر فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا, اولاد کو قتل کر دیا گیا. کتنے بچوں کا قتل عام ہوا, عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت کے لیے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. کتنے مظالم اس نے ڈھائے, لیکن جب اس کا ظلم مسجد تک پہنچا, لوگوں کو اس نے نماز سے روکا, اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پابند کیا کہ وہ علی اعلان نماز نہیں پڑھ سکتے, جس پر مجبور ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ. اب اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور وہاں نماز پڑھا کرو. باہر نماز پڑھنا منع کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنے گھروں کو مسجد بناؤ, وہاں نماز ادا کرو. جب یہاں تک نوبت پہنچی تو پھر اللہ نے فرعون کو اس کے ظلم کی سزا دی. جب نماز سے روکنے کا عمل سامنے آیا تو پھر اللہ نے اس کی بربادی کا فیصلہ کر دیا. بحر قلزم میں اس کو ڈبو کر غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, کہ تیری لاش کو بھی ہم دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر باقی رکھیں گے, تاکہ تیرے بعد آنے والے یہ جان لیں کہ کبر اور تکبر کا, ظلم اور زیادتی کا انجام کیا ہوتا ہے. تو جب اس کا ظلم مسجد تک پہنچا, نماز تک پہنچا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. قرآن میں آپ پڑھیے ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا, عظیم الشان لشکر لے کر آیا تھا, ہاتھیوں کا لشکر, اور آ کر اس نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کر لیا. چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا دے, منہدم کر دے. اس نے اپنے علاقے میں ایک قبلہ, ایک عمارت بنائی تھی, چاہتا تھا کہ لوگ اس کا حج کریں. اس ارادے کے ساتھ آیا تھا. مکہ کے لوگوں میں اس کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی. عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا متولی تھے, سیرت میں ہے. انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس آ کر دعا کی کہ اللہ ایک زبردست دشمن آ چکا ہے, تیرے گھر کو بچانے کی طاقت و قوت ہم میں نہیں ہے, یہ تیرا گھر ہے, تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. یہ کہہ کر مکے کے لوگوں کو لے کر وہ پہاڑیوں پر چلے گئے. ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ گھیراؤ کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ قرآن میں پڑھیے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے معمولی پرندوں کا ایک لشکر بھیجا جن کے پنجوں میں کنکری دبی ہوئی تھی
اور اس کنکری کے ذریعے سے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا گیا. جعلہم کعصف معقول، کھایا ہوا بھوسا جس طرح ہوتا ہے اس طرح اللہ نے اس پورے لشکر کو کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. تو جب مسجد تک کسی ظالم کے ظلم کا ہاتھ پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو روئے زمین کے اوپر باقی نہیں رکھتا. بابری مسجد 500 سال پرانی مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کے ہزاروں بندوں نے وہاں اپنی پیشانی اللہ کے آگے جھکائی ہے. شروع سے وہ مسجد رہی. تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں بھی اور دنیا میں لکھی جانے والی تاریخ میں بھی یہ بات ہے کہ وہ مسجد رہی ہے. وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوا. یہ بات جو بہت زور و شور کے ساتھ چلائی گئی کہ وہاں پر فلاں مذہبی پیشوا کی جائے پیدائش ہے، انتہائی غلط اور واہیات بات ہے. تاریخ اس کو ثابت نہیں، تاریخ سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا. آج تک یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچ سکی. 500 سال قدیم مسجد بابری مسجد. وہ وقت آیا کہ جب شرپسندوں نے اس کے خلاف محاذ شروع کیا. کہا گیا کہ یہاں رام کی پیدائش ہوئی تھی، ہمارے دیوتا کی پیدائش ہوئی تھی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بابری مسجد کی شہادت سے پہلے تقریر کرتے ہوئے، جس وقت یہ معاملہ بہت زیادہ گرم تھا، یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں تو یہ پریشانی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں رام پیدا ہوا، ہم کہتے ہیں کہ یہاں مسجد شروع سے مسجد رہی ہے، آج بھی مسجد ہے. اس وقت شہید نہیں ہوئی تھی، آج بھی مسجد ہے. یہ بات کہی، لیکن ساتھ میں یہ اضافہ کیا کہ ہم ہندوستان کے لوگ تو اس میں پریشان ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں دیوتا پیدا ہوئے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں شروع سے مسجد ہے. لیکن عرب کے لوگ تو اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ ان کا معبود پیدا کیسے ہوا اور جب پیدا ہوا تو وہ معبود کیسے بن گیا. اس بات کو لے کر وہ پریشان ہیں کہ ان کا معبود ایسا کیسا ہے جو کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا اور آگے چل کر ان کا خدا، ان کا دیوتا اور معبود بن گیا. آپ تصور کیجئے کیسی واہیات بات کو لے کر بابری مسجد پر دست ظلم دراز کیا گیا. 9-10 نومبر کو ایک حکومت جو اپنے آپ کو سیکولر حکومت کہتی ہے، جس کے ارکان اپنے آپ کو سیکولر قرار دیتے ہیں، ان لوگوں نے 9-10 نومبر 1989 کو دروازہ کھلوایا تھا بابری مسجد کا. شیلا نیاز کروائی گئی تھی. اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب 1992 میں بابری مسجد کو ایک بھیڑ کے ذریعے، جنونیوں کی ایک بھیڑ کے ذریعے شہید کر دیا گیا. پورا ملک تماشائی بنا رہا. اقتدار پر بیٹھے لوگ تماشا دیکھتے رہے. ان کی شہ پر یہ کام کیا گیا. جن لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی تھی، آج تک ان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے. اور ہماری عدالت عالیہ کا وقار و اعتبار اور اس کا طرز عمل آپ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ اس کے مجرموں کو سزا سنائی جائے، بابری مسجد کے سلسلے میں حقیقت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس زمین کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے، یہ ہندوؤں کا حق ہے. آپ پہلے یہ تو طے کیجئے کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا وہ مجرم ہیں، ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے. جمہوری ملک میں بلکہ دنیا کے کسی خطے میں یہ چیز ناقابل برداشت ہے کہ ہزاروں افراد جمع ہو جائیں اور وہ کسی عبادت گاہ کے اوپر حملہ کر کے اس کو توڑ دیں، اس کو شہید کر دیں اور ختم کر دیں. اگر یہ طرز عمل اختیار کیا گیا تو یہ نقصان دہ طریقہ ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بھیڑ کے زور پر کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا تو پھر وہ لوگ بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. کیا تاریخ نہیں بتاتی کہ افغانستان میں سپر پاور طاقت نے حملہ کیا تھا؟ روس اس وقت سپر پاور طاقت تھا، پوری دنیا میں اس کا رعب اور دبدبہ تھا. نہتے مظلوم مسلمان مٹھی پر مسلمانوں کے اوپر اس نے حملہ کیا، چاہتا تھا افغانستان پر قبضہ کر لیا جائے. لیکن افغانستان کے مسلمانوں نے باغیرت باہمیت مسلمانوں نے زبردست طریقے سے اس کا مقابلہ کیا اور 20 سال تک وہ لوگ لڑتے رہے اپنے وطن کے لیے، اپنے دین و ایمان کے لیے. لاکھوں لوگوں کی قربانی انہوں نے دی، ہزاروں عورتوں کی
لوٹی گئی، یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، لیکن مٹھی پر مسلمانوں نے سپر پاور طاقت کو شکست سے دوچار کر دیا اور افغانستان روس کا قبرستان بن گیا۔ یہ صورتحال ہوئی کہ جو سپر پاور طاقت تھی اس کی طاقت و قوت ٹوٹ گئی، اس کے بعد امریکہ غالب آیا، اس کے بعد امریکہ کو سپر پاور طاقت بننا نصیب ہوا۔ اگر مظلوم لوگ، دبے کچلے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ آپ بھی اطمینان اور چین سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ کہنے والے نے کہا تھا تاراج نشیمن کھیل سہی صیاد اتنا سن لے، تاراج نشیمن کھیل سہی صیاد اتنا سن لے، جب عشق کی دنیا لوٹتی ہے تو خود حسن کا ماتم ہوتا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو پھر ملک کا امن و امان برقرار نہیں رہ سکے گا۔ 1992 میں بابری مسجد شہید کر دی گئی، آج تک بابری مسجد کا معاملہ معلق ہے اور اب سپریم کورٹ میں معاملہ آ چکا ہے، سنوائی شروع ہو چکی ہے اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت جلد معاملات کو سن کر بڑی اجرت کے ساتھ فیصلہ دے دیا جائے۔ اندیشہ ہے اس بات کا کہ بابری مسجد کے سلسلے میں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس کو تسلیم کرنا، جس کو قبول کرنا ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو۔ بہت اجرت کی جا رہی بابری مسجد کے حقیقت کا مقدمہ سننے میں اور اس کے فیصلے کے سلسلے میں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مسجد جہاں بن گئی وہاں ہمیشہ مسجد رہے گی۔ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے میں مسجد ہو اور وہ علاقہ ویران ہو جائے، غیر آباد ہو جائے، مسجد بھی گرنے لگ جائے، تب بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ مسجد کی جگہ کسی اور کام کے لیے استعمال کی جائے۔ آبادی نہ ہو، نماز نہ پڑھی جائے، تب بھی مسجد قیامت تک مسجد رہے گی۔ مسجد جہاں بن گئی تحت الثری تک اور آسمان تک وہ مسجد ہی ہے، اس کی مسجدیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مسجد ہونے کی حیثیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے علماء اور فقہاء نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی مسجد میں کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہے، فاضل ہے، مان لیجیے دری چٹائی مصلی ضرورت سے زیادہ ہے، اور کسی دوسری مسجد میں، پاس کی مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے، تو اس مسجد کی چیز اس مسجد میں استعمال نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہاں کی دری اور چٹائی وہاں نہیں بھیجی جا سکتی ہے کہ آپ لے لیجیے اور آپ استعمال کیجیے، نہیں، یہ مسجد کی چیز ہے، مسجد ہی میں استعمال ہوگی۔ مسجد کا معاملہ بہت نازک ہے، جہاں مسجد بن گئی وہاں مسجد ہی رہے گی۔ اس وقت بابری مسجد کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائے۔ مسجد قیامت تک مسجد باقی رہے، اور جہاں مسجد تھی شہید کر دی گئی، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں وہ وقت لائے کہ وہاں اثر نو مسجد تعمیر ہو اور وہ جگہ پھر اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کے ذکر سے معمور ہو۔ اللہ کے حضور میں ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا معاملہ طلاق کا ہے۔ پورے ملک میں طلاق کے معاملے کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اٹھایا گیا، کوشش کی گئی کہ اسلامی شریعت کے ایک حصے کو لے کر اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، خواتین کی ہمدردی کا عنوان بنا کر پورے ملک میں طلاق کا معاملہ گرمایا گیا۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو استعمال کیا گیا، پھر عدالت تک وہ معاملہ پہنچا۔ سپریم کورٹ سے 22 اگست کو فیصلہ آ گیا کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دی جائے تو وہ نہیں ہوگی، کل عدم ہے۔ آپ تصور کیجئے اگر کسی شخص نے طلاق دے دی، طلاق اسلامی شریعت کے مطابق واقع ہو گئی، ہماری عدالت عالیہ کہہ رہی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب اگر یہ دونوں مرد اور عورت ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں تو شریعت کے مطابق ان کی زندگی حرام زندگی ہے، پیدا ہونے والی اولاد کا نسب معتبر نہیں ہے۔ کتنے غیر شرعی مسائل اس سے پیدا ہوں گے۔ آپ ایک طائرانہ نظر ڈال کر، آسانی کے ساتھ ایک نظر ڈال کر اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، یہ فیصلہ آ چکا۔
مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہ یہ فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے. اسلامی شریعت کا فیصلہ یہ ہے طلاق دی جائے گی، طلاق ہو جائے گی. اس پر بس نہیں کیا گیا. اب حکومت ایک نیا معاملہ لے کر آئی ہے کہ طلاق کے سلسلے میں قانون بنایا جائے. قانون بھی اتنا خطرناک ہے جو پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا، راجیہ سبھا میں اس پر بحث چل رہی ہے. ایسا خطرناک قانون کہ اگر کسی نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تو اس شخص کو 3 سال کی سزا دے دی جائے گی، جیل میں بھیج دیا جائے گا. اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. کتنا جرمانہ یہ بھی طے نہیں ہے. لکھا ہے کہ جج اپنی مرضی سے جتنا جرمانہ چاہے گا متعین کر دے گا. پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی میاں بیوی کا مسئلہ پیش آ گیا تو بیوی شکایت کرے گی تو شوہر کے اوپر کیس بنے گا، شوہر شکایت کرے گا تو بیوی سے باز پرس ہوگی. اس قانون میں یہ ہے کہ اگر تیسرا کوئی شخص میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی شخص شکایت کر دے گا تو اس کی شکایت پر بھی کارروائی کی جائے گی. آپ سوچئے محلے میں کوئی بھی شخص ہوگا، کسی سے دشمنی ہے، فون کر کے پولیس اسٹیشن کہہ دے گا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے. پولیس آئے گی، اس کو اٹھا کر لے جائے گی. بیوی نہ کہتی رہے کہ حضرت میرے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پولیس اس شخص کو اٹھا کر لے کر چلی جائے گی. اس مسلمان خاندانوں کو کتنی دشواری ہوگی آپ تصور کیجیے. اور حکومت عورتوں کی، مسلمان خواتین کی ہمدردی کے نام پر یہ کر رہی ہے. ہم نے صاف صاف کہا کہ اگر آپ کو ہمدردی کرنی ہے آپ ہندو بہنوں کے ساتھ کیجیے. بہت بڑا ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، بہت بڑی زیادتی کا شکار ہماری ہندو بہنیں. 32 لاکھ ہندو عورتیں اس ملک میں چھوڑی گئی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کے شوہر نہ ان کو طلاق دیتے ہیں نہ ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. اور ان چھوڑ کر بھاگنے والوں کے امام ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ بھی 40 سال سے چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد لال قلعے کی فصیل سے تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کو حق دلائیں گے. بھائی اپنی بیوی کو تو آپ حق دیجئے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ تو انصاف کیجئے. لاکھوں بیوہ عورتیں ہندو ہماری پڑی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ ان کا دکھ درد بھی ہم کو محسوس کرنا چاہیے. اسلام میں بیوگی معیوب نہیں ہے. کوئی عورت بیوہ ہو جائے اس کے لیے اسلام نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے. تاکید کی گئی ہے کہ بیواؤں کا خیال کیا جائے. نصیحت کی گئی ہے کہ آدمی کسی بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کر لے، یہ حسن سلوک ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیا آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں کنواری خاتون صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، باقی یا تو بیوہ تھی یا تو مطلقات تھی. آپ دیکھ لیجئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن سے پہلا نکاح ہوا وہ 40 سال کی خاتون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ان سے نکاح کرتے ہیں. تو تاکید ہے بیوگی اسلام میں معیوب نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے ان کے ہاں بیوگی معیوب ہے. بیوہ ہو گئی عورت اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے، آشرم میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں. ورنداون میں ہزاروں آشرم ہے، ہم کتنی بہنیں ہندو وہاں پڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. ان کے ساتھ تو آپ انصاف کیجیے. وہاں کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہمدردی ہے تو صرف مسلمان عورتوں سے. مسلمان عورتیں کہہ رہی ہیں کہ اسلامی شریعت سے ہم مطمئن ہیں، اس پہ کوئی چھیڑ چھاڑ مت کیجیے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، آپ نہیں جانتی ہیں ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں. یہ صورتحال بہت سنگین ہے. طلاق شریعت اسلامی کا حصہ ہے، اس میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ شریعت میں مداخلت کر کے ناانصافی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی ایسی ناانصافی جو آپ کے دعوے کے مطابق ناانصافی ہے. شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے سلسلے میں اپنے اقدامات کر رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو ان کوششوں کا بہتر نتیجہ سامنے آئے گا. آپ سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو غلبہ اور فتح عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے.
ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. پہلی بات، جب مشکل حالات آئے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے، تو ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. مصائب اور مشکلات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ہم چاہیں کہ اپنی کوشش کے ذریعے سے کسی مصیبت کو دور کرنے نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو. مشکل حالات میں ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے. اسباب پر نظر دوسرے مرحلے میں جائے، پہلی نظر ہماری اللہ کی طرف اٹھے، ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کتنا اعتماد تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کتنے بلند الفاظ ارشاد فرمائے. الحق ينطق على لسان عمر. آپ نے فرمایا حق بات عمر کی زبان پر جاری ہوتی ہے. اور ان کے فضائل آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیے. ان کا دور خلافت تھا، مدینہ منورہ اور آس پاس کی آبادی میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، غلہ اناج ختم ہونے لگا، جانور مرنے لگے، لوگ بھوک پیاس سے پریشان ہو گئے. حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو خط لکھا، مصر کے فاتح ہیں اور مصر کے حاکم، ان کو خط لکھا کہ مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، آپ غلہ اور اناج بھیج دیجئے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے وہاں سے غلہ بھیجا اتنی بڑی مقدار میں کہ جو خط انہوں نے اس غلے اور اناج کے قافلے کے ساتھ حضرت امیر المومنین کو بھیجا، اس میں لکھا تھا کہ میں اتنا غلہ بھیج رہا ہوں، مصر سے اتنا غلہ اور اناج بھیج رہا ہوں کہ اس کارواں اور قافلے کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا. اتنا غلہ اور اناج میں بھیج رہا، اتنا بڑا قافلہ انہوں نے بھیجا. اونٹوں کے اوپر ساز و سامان، غلہ اور اناج لگا ہوا تھا، وہ سب آیا. لیکن ایسی بے برکتی ہوئی کہ چند دنوں میں وہ غلہ اور اناج ختم ہو گیا. پھر پریشانی ہوئی. انہی دنوں میں ایک صحابی نے ایک بکری ذبح کی کھانے کے لیے، بکری ذبح کی، گوشت اس کا نکالنا چاہا تو اس میں سے سوائے ہڈیوں اور چمڑے کے کچھ نہیں نکلا. یہ بے برکتی دیکھ کر وہ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روتے روتے سو گئے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضرت تشریف لائے. آپ نے آ کر ان صحابی سے، خواب دیکھنے والے سے کہا عمر سے جا کر ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ کیا تو بدل گیا ہے، یہ پیغام ہمارا پہنچا دینا. یہ خواب دیکھ کر گھبرا کر اٹھے، پسینے میں بھیگے ہوئے تھے. اسی وقت دوڑتے ہوئے حضرت عمر کے دروازے پر گئے، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور بلند آواز سے کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہوا ہے، جلدی تشریف لائیے. حضرت نے سنا، حضرت عمر ابن خطاب نے، تو وہ بھی بہت اجرت میں باہر نکلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہوا ہے. نکلے، فرمایا کیا بات ہے. انہوں نے اپنا خواب ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا، حضرت کی زیارت ہوئی، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ عمر سے کہہ دینا کہ کیا تم بدل گئے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رو پڑے، واپس مکان میں تشریف لے گئے. غور کیا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. باہر نکلے، اعلان کیا کہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی. تشریف لے گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتے اور استسقاء کی نماز پڑھتے، ہم نے سعد ابن ابی وقاص کو خط لکھا، اسباب پر نظر کی. حالانکہ پہلے ہمیں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا تھا، پہلے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی. پھر استسقاء کی نماز پڑھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بادل اٹھے اور زبردست موسلا دھار بارش ہوئی اور قحط کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. حضور فرما رہے ہیں کہ عمر سے کہہ دینا کہ کیا تم بدل تو نہیں گئے. اسلام کا طریقہ یہ ہے، اللہ نے اور اس کے پاک رسول نے یہ سکھایا ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، جب مشکل حالات آئے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے. ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا. سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے. دنیا کی تمام حکومتیں، دنیا کی تمام طاقتیں اور قوتیں مل کر اللہ کے
مچھر کے پر کی حیثیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا حکومتوں اور طاقتوں کو فنا کر دے گا. اقتدار دینا اور لینا اللہ کے دست قدرت میں ہے. اللہ سے مانگا جائے, اللہ سے طلب کیا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکل حالات پہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں. دوسری بات, ہم اپنے اعمال کو درست کریں. قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو گے, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے, تو تمہارے دشمنوں کی تدبیریں تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا, اچھے اعمال کا راستہ اختیار کرنا. ہمارے سماج اور معاشرے پر نظر کیجئے, کتنے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں پنپتے چلے جا رہے ہیں. کتنی نافرمانیاں ہیں جو ہماری ذاتی زندگی میں داخل ہو چکی ہیں. کتنے لوگ ہیں نمازوں کے وقت وہ اپنی خوابگاہوں میں, اپنی آرام گاہوں میں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نماز کے وقت میں نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہیں. تجارتوں میں, معاملات میں جھوٹ, سود اور رشوت کا لین دین عام ہوتا چلا جا رہا ہے. جھوٹی باتوں کا رواج ہو رہا ہے. بجلی چوری کی جا رہی ہے. کئی بہنوں کا وراثت کا حصہ دبایا جا رہا ہے. سیاست کے نام پر نہ جانے کتنے لوگ حرام مال اپنے گھروں میں داخل کر رہے ہیں. سیاست کے نام پر نہ جانے کتنے لوگوں کی تحقیر کی جاتی ہے اور کتنے لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. مال کے کمانے کے نام پر کتنے لوگ حلال و حرام کا فرق کھو بیٹھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے معاملات اچھے ہیں تو ان کی عبادات میں کوتاہی ہے. عبادات اچھی ہے تو اخلاق ان کے اچھے نہیں ہیں. محبت کے بول ان کی زبان سے نہیں نکل رہے ہیں. کتنی بیویاں ہیں جو شوہروں کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں. کتنے شوہر ہیں جو بیویوں کی بدزبانی اور ان کی نافرمانی سے تنگ آ چکے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے راتوں کی تنہائیوں میں آنسو بہاتے ہیں. بوڑھے بوڑھے ماں باپ ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں, اپنے واقعات لکھ کر دیتے ہیں, زبانی بیان کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ 4-4 5-5 جوان بچے ہیں, لیکن دوا علاج کے لیے بھی پیسہ مانگا جاتا ہے تو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ کو جھڑکتے اور ڈانٹتے ہیں, ان کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہے, اطاعت اور محبت کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پاک پروردگار کا فیصلہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک برتنا. اور ہمارے سماج اور معاشرے میں نمازی, تہجد گزار, قرآن پڑھنے والے بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت اور محبت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. بوڑھے ماں باپ کو ستاتے اور تکلیف دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حقوق کی پامالی میں مبتلا ہیں. کتنے لوگ ہیں جو شہوات اور لذات میں مبتلا ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نقصانی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں. ما من الہ یعبد ما تحت ظل السماء الہ یعبد اعظم من هوى المتبعین. حضرت نے فرمایا, ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آسمان کے نیچے سب سے بڑا جھوٹا معبود جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ انسان کا نفس ہے. نفس کی خواہشات پر لوگ چل پڑے. عمر ڈھل رہی ہے لیکن لذتیں اور خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بدکاری اور زناکاری کا رواج کتنا عام ہوتا جا رہا ہے. موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنوں نے انسان کو نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اتنا غرق کر دیا کہ الامان والحفیظ, حیا اور پاک دامنی کس چیز کا نام ہے, مسلم معاشرے اور سماج سے اس کا تصور بھی نکلتا جا رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں ایاکم والزنا فإن فی الزنا 6 خصال. بدکاری اور فواحشات سے بچنا, اس لیے کہ زناکاری کرنے والے کے لیے اللہ نے 6 عذاب متعین کیے ہیں. 3 دنیا میں ملیں گے, 3 آخرت میں. سلاسل فی الدنیا و سلاسل فی الآخرہ. 3 مصیبتیں دنیا میں ہیں, 3 سزائیں آخرت میں ہیں. ذہاب نور الوجہ وانقطاع الرزق وسرعۃ الفنا. دنیا میں 3 عذاب یہ ہے کہ بدکار انسان کے چہرے سے اللہ نور چھین لے گا, اس کی روزی تنگ کر دے گا اور اس کا جسم بہت جلد کھل کر ختم ہو جائے گا. سورۃ الفنا, اعضائے جسم ناکارہ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. اور آخرت میں عذاب ہوگا غضب الرب وسوء الحساب والخلود فی النار الا ان یشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا, بہت سختی سے حساب لے گا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے گا, مگر یہ کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور عذاب سے چھٹکارا عطا کر دے. یہ 6 عذاب ہے بدکار انسان کے لیے. اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا متعین کی گئی ہے کہ دنیا میں یہ ہوگا اور آخرت میں یہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
ڈال دے گا. جس نے بری نظر ڈالی ملا اللہ عینہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو دوزخ کی آگ سے بھر دے گا اور پھر دوزخ میں داخل کر دے گا. جس نے کسی اجنبی عورت کو غلط طریقے سے ہاتھ لگایا اور مصافحہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا. پھر فرمایا جو کسی عورت سے فحش بات کرے گا، حرام بات کرے گا، بے حیائی کی بات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایک جملے کے عوض اس کو 1000 سال تک دوزخ کی آگ میں جلائے گا. ایک جملے کے عوض 1000 سال تک دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا. آپ تصور کیجئے کیسی سخت سزائیں بیان کی گئی. لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے کس طرح اجنبی مردوں اور عورتوں کے تعلقات عام ہو رہے ہیں، زناکاری اور بدکاری اور فواحشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان برائی اور بے حیائی بڑھ جائے، وہ سن لیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. تو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کریں. ایک ایک شخص اپنے گناہوں کو چھوڑنے والا بنے، معاملات کو صاف رکھنے والا بنے، اپنے معاملات کو اس طرح ہم صاف ستھرا رکھیں کہ قیامت کے دن ہمارے لیے حساب دینا آسان ہو. بہت بڑی مصیبت مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ایک طرف ہماری عبادات اچھی ہے کسی کی تو معاملات صاف نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناجائز طریقے سے غصب کر لے گا، قیامت کے دن ساتوں زمین کا توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. کتنے مسلمان ہیں جو دوسروں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے لے رہے ہیں؟ ایک درہم کسی نے کسی کا ناجائز طریقے سے لے لیا، 700 مقبول نمازیں قیامت کے دن اس شخص کو دینی ہوں گی. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ حساب لگا کر دیکھ لو، 33-34 روپے بھی اگر کسی نے لے لیے ناجائز طریقے سے تو اپنی زندگی کی ساری نمازیں اس کو دینی پڑ جائیں گی. 33-34 روپے، اس لیے کہ درہم 3.5 آنے کا ہوتا ہے. ایک درہم لیا 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی. آپ حساب لگا کر دیکھ لیجیے. بہت نازک معاملہ ہے معاملات کا. معاملات کی صفائی کا تصور ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنا کمزور ہے. یاد رکھنا بہت سارے عبادت گزار جو عبادت میں بہت آگے ہیں، معاملات کی خرابی کی وجہ سے کل قیامت کے دن دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. معاملات کی خرابی جہنم تک پہنچا دے گی، معاملات کی صفائی انسان کو جنت میں لے جائے گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز، انہوں نے بیان فرمایا ہمارے گھر میں، یعنی شاہ ولی اللہ کے خاندان اور ان کے گھر میں ایک نوکرانی کام کرتی تھی. ایک عورت جوانی سے لے کر اس نے بڑھاپے تک خاندان کی خدمت کی، بازار سے سودا لاتی تھی، خدمت کرتی تھی، بوڑھی ہو گئی. چونکہ ہمارے ہی گھر میں بوڑھی ہوئی تھی تو سارے گھر کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے. حالانکہ ان پڑھ تھی، جاہل عورت تھی، اور اس زمانے میں فارسی بولی جاتی تھی، فارسی کے علاوہ کچھ جانتی نہیں تھی، عربی بھی پڑھی بھی نہیں تھی، قرآن پڑھنا نہیں جانتی تھی، نماز روزے کی بھی پابند نہیں تھی. جب اس کے موت کا وقت آیا، آخری وقت تھا، تو اچانک اس کی زبان پر عربی کے الفاظ جاری ہوئے. کہتی تھی لا تخافی ولا تحزنی، مت ڈرنا مت غم کرنا. یہ الفاظ اس کی زبان سے بار بار نکلتے تھے. شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں میرے چچا شاہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، ان کو بلایا گیا کہ وہ نوکرانی انتقال کا وقت ہے اور اس کی زبان پر عربی الفاظ ہیں اور ایسی بشارت کے جملے اس کی زبان پر آ رہے ہیں. قرآن میں کہا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مت ڈرنا مت غم کرنا، اس جنت کی خوشخبری ہم سے لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ الفاظ اس کی زبان پر ہیں کہ لا تخافی ولا تحزنی، مت ڈرو مت غم کرو، تمہارا انجام اچھا ہوگا. شاہ اللہ تشریف لائے، انہوں نے آ کر حیرت سے اس نوکرانی سے کہا کہ تم تو عربی نہیں جانتی تھی، یہ جملہ کیسے تمہاری زبان سے اس وقت نکل رہا ہے؟ تو اس نوکرانی نے کہا کہ اللہ کے فرشتوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، وہ مجھ کو بشارت دے رہی ہے اور یہ جملہ کہہ رہی ہے، اور میں اس جملے کو سن کر تو
दोहराती हूँ। शाह साहब ने कहा फरिश्तों से पूछो कि ये जुमला तुमको क्यों कहा जा रहा है, तुमको ये मकाम कैसे मिला, इतना ऊंचा दर्जा कैसे मिला। उसने फरिश्तों से पूछा, फिर कहा कि ये कहते हैं कि एक दिन का वाकया याद करो, सख्त सर्दियों का जमाना था, तुम सौदा लाने के लिए बाजार में गई थी, घर का सौदा, शाह वलीउल्लाह के खानदान का सौदा गई थी, वहां से तुम घी का एक डब्बा भी खरीद कर लेकर आई। सर्दियों का जमाना था, घी जमा हुआ था, घर लाकर तुमने उसको आग पर पिघलाया तो उसके अंदर से 1 रुपया निकला था। उस जमाने में 1 रुपये की बड़ी कीमत थी। तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि इसको मैं छुपा लूं, मेरे और मेरी औलाद के काम आएगा, लेकिन फिर तुम्हें ये एहसास हुआ कि मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है, क़यामत के दिन वो इसके बारे में मुझसे पूछेगा। बस इस ख्याल का आना था कि तुमने वो 1 रुपया ले जाकर दुकानदार को वापस कर दिया कि तुम्हारा पैसा घी में गिर गया था, ये ले लो। अल्लाह ताला ने जिस दिन तुमने वो रुपया उस दुकानदार को वापस किया था, उसी दिन अल्लाह ने ये फैसला कर दिया था कि तू जन्नती औरत है, तेरा अंजाम बखैर होगा। आप तसव्वुर कीजिए कि मामलात की सफाई अल्लाह ताला की निगाह में कितनी अहमियत रखती है, इंसान को जन्नत तक ले जाने का जरिया है। लेकिन आज हमारे समाज और माशरे में मामलात की सफाई कम होती चली जा रही है। इसलिए इन तस्वीरों अगर हम हालात की तब्दीली चाहते हैं तो हमको अपने आप को भी बदलना होगा, अपने मामलात को भी साफ रखना होगा, अपने अखलाक दुरुस्त करने होंगे, इबादत का एहतमाम करना होगा। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इस वक्त इस मुल्क में संगीन हालात तो हैं, लेकिन मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे मुसलमान इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा नाकाबिले हल मसला हो चुका है और अब शरीयत इस्लामी की हिफाजत मुमकिन नहीं होगी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो। हालात आते हैं और गुजर जाते हैं। इसी मुल्क में हमने दसियों तरह के मसाइल और मुश्किलात को झेला है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन और ईमान पर बाकी हैं। इख्तिदार आज है, फिरका परस्तों के इख्तिदार आज है, कल बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला मजालिम को बढ़ता हुआ देखकर जालिमों को तख्ते इख्तिदार से हटा देगा, और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अल्लाह के फैसले को तब्दील कर सके। मुसलमान इस मुल्क में जीते आए हैं, अपनी शरीयत के साथ जीते रहेंगे, और हमें ये अज़्म करना चाहिए कि हम किसी एक चीज से भी, शरीयत के एक नुक्ते से भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। हमें अल्लाह ताला की शरीयत पर अमल के साथ जिंदा रहना है, और अगर हमने ये तहैया कर लिया, हमने ये अज़्म और हौसला पैदा कर लिया, तो फिर कोई हुकूमत हमसे शरीयत इस्लामी को छीन नहीं सकती है। इसी के साथ हम उन मिली जमातों और तंजीमों पर एतमाद करें जो आज बरसरे इख्तिलाफ तबके के खिलाफ खड़ी हुई हैं, ये शरीयत इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हुई है। बहुत बड़ी मुसीबत मुसलमानों के साथ ये है कि वो बहुत जल्द बदगुमानी में मुब्तला हो जाते हैं, बहुत जल्द मायूस होने लग जाते हैं। अल्लाह के बंदों, कोशिश करना हमारे इख्तियार में है, नताइज अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। ये भी याद रखना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने जंगे बदर में मुसलमानों को खुली हुई फतेह अता की, तो जंगे उहद में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के बावजूद सहाबे किराम शिकस्त खा गए। अल्लाह ताला की तरफ की बात थी, अल्लाह का एक फैसला था, सहाबे किराम को एक सबक देना मकसूद था। एक मरहले में उनको शिकस्त हुई, शिकस्त खाकर इंसान को अपने अज़्म और